بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک انفاب اور میں ہوں آپ کا دوست مبارک حسین۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں۔ اور جو لوگ آج پہلی مرتبہ میرا چینل دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل پہ جو بھی ویڈیو آتی ہے اس کو ضرور سنیں، تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور اس کے بعد پھر ہمیں مسلمان بنایا، اور پھر ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ رب العزت کا۔ ایک تو ہمیں انسان بنایا، اگر ہمیں وہ انسان نہ بناتا، ہمیں کسی اور مخلوق میں پیدا فرما دیتا تو پھر ہم اس کا کیا بگاڑ لیتے، اور اگر ہمیں وہ غیر مسلم بنا دیتا تو پھر تب بھی ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ اور تیسری بات جو سب سے بڑا کرم اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کیا وہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنایا، کیونکہ اللہ کے وہ محبوب نبی ہیں جن کی امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے بھی آرزوئیں کیں، تو اللہ رب العزت نے ہمیں بغیر آرزوؤں کے اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا شکر ہے، اس کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں وہ بہت کم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمارے جو اتنے اعضاء پیدا فرمائے ہیں، آنکھیں ہیں، ناک ہے، کان ہے، باقی جتنے بھی اعضاء ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک اللہ رب العزت نے ہمارے جتنے بھی اعضاء بنائے، اگر ہم وہ تمام اعضاء کو دیکھیں تو ہم کسی اعضاء کا بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو باقی چیزیں تو دور ہیں، سب سے بڑی چیز جو ہے ہماری جو آنکھیں ہیں، اگر ہم ان آنکھوں کو دیکھیں تو جن کی آنکھیں نہیں ہیں ان سے پوچھیں کہ ان پر کیا گزرتی ہے۔ تو ہماری جو آنکھیں ہیں تو اللہ رب العزت نے ہمیں جو آنکھیں دی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان آنکھوں کو صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ سے منع فرمایا ادھر سے منع ہو جائیں، اور جن جن جگہوں پر اللہ رب العزت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ بات کرنے کی ہدایت کی ہے اس طرف ہم عمل کریں۔ تو میرے بھائیو، ہماری زندگی جو ہے یہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کو ہم نے کس طریقے سے گزارنا ہے، کیسے گزارنا ہے، یہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پر گزارنا ہے، اور ان کا طرز ہمارے تک کیسے پہنچتا ہے، کس طریقے سے پہنچتا ہے، وہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو ہیں ان کی تو فعل جو ہے وہ ان کا طرز عمل ہمارے آج ہم تک پہنچا ہے۔ تو ہم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے تک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل تھا، ان کی زندگی تھی، جو اسوہ حسنہ تھا، ہم تک پہنچایا۔ تو آج جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ والدین کو اپنی اولاد کی پریشانی ہوتی ہے، خصوصاً جو پریشانی ہے، سب سے زیادہ پریشانی ہے وہ بیٹیوں کی ہوتی ہے، ان کے رشتے کی ہوتی ہے۔ ماں باپ بیٹیوں کے لیے بڑے حساس ہوتے ہیں، کیونکہ جب بیٹی جوان ہو جاتی ہے ماں باپ کے سر پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تین چیزیں جو ہے ان میں
جلدی کرنا، تاخیر نہ کرنا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ان تینوں میں سے ایک جو ہے وہ جب بیٹی بلوغت کو پہنچ جائے، جوان ہو جائے، جب اس کے جوڑ کا ساتھی مل جائے تو اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ اگر والدین یہ کام نہیں کرتے تو اگر ان کی بیٹی خدا نخواستہ کوئی غلط قدم اٹھا لیتی ہے تو اس میں والدین اس گناہ میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، تو آج ہمارے معاشرے میں یہ سب سے بڑی جو جہیز کی لعنت ہے، جس کی وجہ سے کئی غریب لوگوں کی بیٹیاں ابھی تک گھروں میں بیٹھی ہیں، ان کو اچھا رشتہ نہیں ملتا، یا کچھ ماں باپ ایسے ہیں جو اپنی بیٹیوں کے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہیں لیکن وہ صرف کیا چیز دیکھتے ہیں؟ پیسہ دیکھتے ہیں، دولت دیکھتے ہیں، کاروبار دیکھتے ہیں، یا پھر زمین جائیداد دیکھتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں، جو چیز نہیں دیکھتے وہ صرف ایک چیز ہے، وہ دین کو نہیں دیکھتے کہ دیندار لڑکا ہو، وہ پسند نہیں آتا کہ یہ مولوی ہے، کہاں سے کھلائے گا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو رزق ہے وہ انسان اس کے لیے جتنا بھی بھاگے نا، جو اس کے مقدر میں لکھا ہے وہ اس کو ملتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ واللہ خیر الرازقین، بہترین رزق دینے والا ہوں۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ میں بہترین رزق دینے والا ہوں۔ تو ہم اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں، رزق پہ ہم پریشان ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو رزق ہے وہ اللہ رب العزت کی ذمہ داری ہے، وہ چاہے جیسے بھی ہو، جس طرح بھی ہو، وہ اپنے بندے کو کھلاتا ہے، اس کو بھوکا نہیں چھوڑتا۔ تو سب سے بڑی بات جو ہے، لوگ جو رشتہ دیکھنے کے لیے ہوتا ہے وہ صرف نہیں دیکھتے، تو صرف یہ چیز نہیں دیکھتے کہ وہ دین سے کتنا تعلق رکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر دین سے تعلق رکھنا غلط ہوتا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے صحابہ، انہوں نے جب دین کے لیے قربانیاں دی تو اللہ نے ان کو اپنی رضا کا تمغہ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا کہ میں ان سے راضی ہوں، وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں، جو میری بہنیں جن کی شادی نہیں ہوئی ابھی تک، اس کی وجہ سے پریشان ہیں، تو میں ان کے لیے ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ تو اس وظیفے کی اجازت آپ کو ہوگی اس سے پہلے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تو انشاءاللہ آپ جو وظیفہ بتا رہا ہوں میں، اس میں اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے بہت جلد اچھا رشتہ عطا فرمائیں گے، اور حسب منشا ایسا رشتہ ہوگا کہ جس سے آپ خوش ہوں گے، اللہ رب العزت بھی خوش ہوں گے، اور صالح نوجوان، اس کی نیت، اس کے اعمال جو ہیں وہ صحیح دین پر کام کرنے والا ہوگا، دین کے مطابق زندگی گزارنے والا ہوگا۔ تو میرے بھائیو، آپ نے کرنا کیا ہے؟ میری بہنوں، جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے لیے آپ نے ہر نماز کے بعد، سب سے پہلے آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، تو آپ نے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا العلی العظیم، یا العلی العظیم پڑھ کر اس کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، یا العلی العظیم پڑھنا ہے 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور اس سے پہلے اول آخر 3 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ پہلے 3 مرتبہ درود پڑھنا ہے آپ نے، اس کے بعد 100 مرتبہ یا العلی العظیم، پھر 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، اس لیے اللہ سے ہم مانگتے نہیں تو اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو میرے بہنوں، عورتیں جو ہیں وہ
اللہ کو راضی کرنے میں بہت ہی جلد اللہ کو راضی کر لیتی ہیں۔ تو میری بہنوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، آرزو کریں۔ تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جب پیدا ہوئے تو نابینا ہوئے، تو ان کی ماں نے اللہ سے رو رو کر ان کے بینائی کے لیے دعائیں کی، تو اللہ نے والدہ کی دعا سن لی، تو اللہ نے ان کی بینائی واپس کر دی۔ تو میرے بھائی پھر دیکھو وہ کتنے بڑے محدث بنے، انہوں نے بخاری شریف لکھی، کتنا بڑا دین کا کام کیا۔ تو میری بہنوں، یہ آپ وظیفہ کریں تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کے لیے نیک اور صالح رشتہ آئے گا، جیسی آپ توقع رکھتی ہیں، تو انشاءاللہ ایسا رشتہ آپ کے لیے آئے گا۔ آپ اللہ سے دعا کریں، جیسے میں نے بتایا کہ آپ پہلے درود شریف پڑھیں، پھر یا العلی العظیم 100 مرتبہ پڑھیں، پھر 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اور اس کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا مانگیں۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت بہت جلد آپ کی دعا قبول فرمائیں گے۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جتنی بھی میری بہنیں اس کے لیے پریشان ہیں، تو اللہ ان کے لیے جلد از جلد خیر و عافیت والا معاملہ فرمائیں، آمین یا رب